کہ یہ وہ باغ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کو مطلب وہ اس کا کھجوروں کا بیج لگایا، گٹکیں لگائی، اور مشرکین منافقین نے رات کو وہ چوری کر لی، تو صبح یہ باغ تیار ہو چکا تھا۔ تو یہ وہ باغ نہیں ہے، وہ باغ وہ کھجور وہ مکے میں تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کی، اس باغ کی انشاءاللہ آپ کو مکے میں جا کے ہمیں زیارت کروائیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا بالکل ہی چھوٹا سا فوارہ بنایا ہوا ہے، اور نیچے اس کی یہ پتیاں، پھولوں کی پتیاں، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں جو ہے نا، وہ جان گئے کہ سلمان فارسی آ چکے ہیں اور میری مہر ختم نبوت دیکھنے کی نیت سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت سلمان فارسی یہاں پہ پہنچے، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر تھوڑی سی کھسکا دی۔ جیسے ہی چادر کھسکائی تو سامنے مہر نبوت سامنے نظر آ گئی حضرت سلمان فارسی کو۔ دیکھیں یہ آپ کو بالکل قریب کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ مچھلی، یعنی کافی ساری مچھلیاں جو ہے نا یہاں پہ اس تالاب میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں اعظم شبیر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ جس وقت ہم موجود ہیں دنیا کے خوبصورت ترین شہر مدینہ منورہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ دکھاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ وہ کنواں دکھایا، بیر الفقیر، جس کنویں سے اس باغ کو پانی دیا جاتا تھا، جس باغ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا۔ پچھلی ویڈیو میں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے زیادہ، تو اس وجہ سے ہم نے وہ ویڈیو مختصر کر دی تھی، کٹ کر دی تھی، باغ کی آپ کو زیارت نہیں کروائی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو باغ کے اندر لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں وہ باغ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے بعض روایات میں 100 درخت آتے ہیں اور بعض روایات میں 300 درخت آتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے۔ اس باغ کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ یہ وہ باغ نہیں ہے، یعنی یہاں پہ جو کچھ حجاج کرام زائرین یا کچھ یعنی کہ بعض ایسے باتیں سنی ہیں ہم نے کہ یہ وہ باغ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کو مطلب وہ اس کا کھجوروں کا بیج لگایا، گٹکیں لگائی، اور مشرکین منافقین نے رات کو وہ چوری کر لی، تو صبح یہ باغ تیار ہو چکا تھا۔ تو یہ وہ باغ نہیں ہے، وہ باغ وہ کھجور وہ مکے میں تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کی، اس باغ کی انشاءاللہ آپ کو مکے میں جا کے ہمیں زیارت کروائیں گے۔ تو یہ وہ باغ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروانے کے لیے لگایا، لیکن اس باغ کا جو پھل تھا وہ 1 سال کے بعد لگا تھا، مطلب پہلے سال۔ ویسے تو اس کی جو روٹین ہے کھجور کے باغ کی، وہ 3 سال کے بعد پھل دیتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی کہ وہ پہلے ہی سال مطلب ابھی لگایا، تو جیسے کھجور کا موسم آیا اسی موسم میں ہی اس باغ نے پھل دے دیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج آپ کو اندر چل کے وہ باغ بھی دکھاتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کا واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام آنے والی ایسی اچھی ویڈیوز کی زیارات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ آپ کنواں دیکھیں، باغ کے اندر جانے کے لیے اس سائڈ سے آپ کو جانا ہوگا، وہ بالکل جو گیٹ کے سامنے آپ کو جو انٹری پوائنٹ تھا وہاں سے اندر جانے کے لیے بند کر دیا ہے۔ تو ابھی آپ نے اگر باغ کے اندر جانا ہے تو یہاں آپ نے جس جگہ سے ہم نے آپ کو دکھایا پیچھے، وہاں سے جو ہے نا بالکل یہ باغ کے اندر جانے کا راستہ یہاں سے ہے۔ ایسے جیسے ہی وہاں سے کنویں سے نکلیں گے آپ تو یہ سامنے آپ کو بالکل باغ کے اندر، ابھی ہم باغ کے اندر آئے ہیں تو سامنے بالکل پیاری پیاری مرغیاں، یہ دیکھیں دیسی مرغیاں، پاکستانی ماحول ہی یاد آ گیا سامنے دیکھ کے۔ یہاں پہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں یہ مرغیاں۔ ایک بہت پیارا پنجرا بنایا ہوا ہے یہ مرغیوں کو رکھنے کے لیے، اندر آپ دیکھیں، اور یہ کوئی اور ڈیزائن کی مرغی بھی بیٹھی ہوئی ہے اندر، یہ پتہ نہیں کون سے ڈیزائن کی ہے، کون سی کمپنی کی ہے یہ مرغی۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہاں پہ، یعنی یہ باغ ہے جو کھجوروں کا، تو اس میں پورا دیسی ماحول ہے۔ اور ابھی ہم آ گئے ہیں بالکل اس کنویں کے پانی پہ جو ابھی ہم آپ کو باہر
दिखा के आए हैं। पानी वहाँ पीने के लिए जो सिस्टम बनाया हुआ है वो दिखाया आपको। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी अंदर बिल्कुल कुएं के पास भी ये छोटी सी शॉप बनाई हुई इन्होंने। यहाँ पे भी वही बच्चों के खिलौने और जायनमाज वगैरह, टोपियाँ वगैरह, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे भी आपको मिल सकती है अगर आप यहाँ से ख़रीदना चाहें। वहाँ यानी शहर से बहुत ही कम रेट में आपको यहाँ से ये चीज़ें मिल सकती हैं। और ये देखें बाग के अंदर बिल्कुल देसी माहौल। और ये है वो पानी बीर अल फ़कीर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुएँ का जो पानी है वो हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग को भी सैराब कर रहा है। ये देखें अभी ये पानी यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है, तालाब में इकट्ठा होता है, फिर इस तालाब से इकट्ठा होकर पानी यहाँ से ये निकल रहा है। बिल्कुल देसी माहौल आपने देखा होगा जैसे गाँव में देहातों में होता है, बोर लगा होता है और सामने एक खाड़ा बना होता है, उसमें पानी जमा होके फिर आगे खेतों में जा रहा होता है। बिल्कुल वही माहौल, बस इसको थोड़ा तालाब को बड़ा बनाया हुआ है यहाँ पे, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा होके और ये कसी बनी हुई है, इस कसी में आ रहा है पानी और आगे जाके पूरे जो है ना ये बाग को सैराब करता है। बहुत बड़ा बाग है ये, बहुत ही काफ़ी बड़ा बाग है। तो ये तकरीबन 24 घंटे ये चलता रहता है बोर। और आगे यानी एक साइड बंद हुई तो दूसरी साइड पे लगा दिया, दूसरी साइड बंद हुई तो और साइड पे लगा दिया। और ये है सारा माशाल्लाह इस बाग का जो माहौल है। सुभान अल्लाह। अभी आप देखें ये कस्सियाँ, छोटी छोटी कस्सियाँ, ऐसे ही बहुत प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ जो है ना हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग का। दिल करता है यहीं पे भी इंसान रहने लग जाए। इतना प्यारा माहौल, पुरसकून जगह होती हैं यहाँ पे। ये जो मज़रे होते हैं, जो बाग होते हैं यहाँ खजूरों के, यानी बहुत पुरसकून माहौल होता है यहाँ का। अच्छा नाज़रीन, अभी हम आ चुके हैं ये जो है ना तालाब के ऊपर। यहाँ पे सुनने में आता था कि इसके अंदर मछलियाँ हैं, मतलब इस तालाब के अंदर मछलियाँ भी छोड़ी हुई हैं। तो हमने सोचा कि चलो दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो वाकई इसमें मछलियाँ हैं, ये अभी आप देख सकते हैं, कैमरा आपको दिखा रहा होगा, नज़र आ रहा होगा आपको भी। ये छोटी छोटी मछलियाँ काफ़ी तादाद में जो है ना, ये देखें, ये देखें, ये आपको बिल्कुल करीब करके दिखाते हैं। ये देखें ये मछली, यानी काफ़ी सारी मछलियाँ जो है ना यहाँ पे इस तालाब में पाई जाती हैं। यहाँ पे छोड़ देते होंगे साफ ज़ाहिर, जैसे हमारे यहाँ मछली फार्म बने होते हैं, तो बिल्कुल वही सिस्टम। ये एक तालाब है, तालाब की सूरत में बहुत बड़ा। तो इसमें क्योंकि हर वक्त पानी मौजूद रहता है इसमें, तो इसमें मछलियाँ छोड़ी हुई हैं। मछलियाँ मतलब ये साफ ज़ाहिर वही कारोबार, बिजनेस ही होगा कि बड़ी हो जाती होंगी तो इनको बेचते होंगे। इसके बारे में कोई पूरी मालूमात नहीं है। तो माशाल्लाह अभी आप देखें। अच्छा नाजरीन, अभी हम बाग के अंदर मौजूद हैं, आप बाग की ज़ियारत भी करते रहें। तब तक हम आपको बताते हैं कि ये बाग हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से जो लगाया वो कैसे लगाया और किस वजह से लगाया, इसकी थोड़ी सी तफसील भी बताते हैं आपको। हज़रत सलमान फ़ारसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईरान से ताल्लुक़ था, फ़ारिस से ताल्लुक़ था उनका, और वहाँ पे बुतों की पूजा की जाती थी। घोड़े का एक बुत बनाया हुआ था और उसकी पूजा करते थे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जो थे, उनको उनके जो आबा व अजदाद सब वही मतलब वो पूजा करते थे। तो उनको ये पसंद नहीं था, उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया, वहाँ से निकले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार थे वहाँ और इलाकों में उनके पास चले गए। एक बुज़ुर्ग के पास गए, उनकी खिदमतें करते रहे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था वो बुज़ुर्ग, उनकी खिदमत करते रहे, उनकी खिदमत में रहे और उनका विसाल का वक्त करीब आ गया उन बुज़ुर्ग का। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने उस बुज़ुर्ग से पूछा, उन बुज़ुर्ग से पूछा कि आपका तो इंतकाल हो रहा है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं कहाँ जाऊँ अब, मुझे तो इन बुतों और इन चीज़ों से नफ़रत है, अब मैं कहाँ जाऊँ अब। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि आप हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र करो, वहाँ पे नबी आखिरुज़्ज़मान आने वाले हैं, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उसने पेशगोई की। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो किताबें हैं उन पे जो नाज़िल हुई थी उनमें सब में वाक़यात लिखे हुए थे। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप मदीना मुनव्वरा उस टाइम इसका नाम नहीं था, हिजाज़ मुक़द्दस था, हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ आप जाएँ, वहाँ पर सफ़र करें, वहाँ पर नबी आखिरुज़्ज़मान आने वाले हैं, आप उन पर ईमान लेके इस्लाम जो है ना कबूल कर लेना आप। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से चल पड़े। रास्ते में उनके पास जो है ना
کوئی ذات راہ کوئی سفر کے لیے کوئی مطلب جو خرچہ ہوتا ہے پیسہ وغیرہ بہت بڑا سفر تھا ان کے لیے نہیں تھا، تو وہاں سے قافلے گزر رہے تھے۔ ایک گرجا گھر میں جو رکے وہاں پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکاروں کا جو گرجا گھر ہوتا تھا، تو اس گرجا گھر میں رکے، وہاں سے قافلے گزرتے تھے، وہاں سے یہاں حجاز مقدس کے لیے قافلے گزرتے تھے۔ تو وہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور قافلے والوں سے کہا کہ میں نے حجاز مقدس میں جانا ہے، مجھے حجاز مقدس پہنچاؤ اور اس کے بدلے میں آپ جو چاہو مجھ سے کام لے لینا۔ تو ان قافلے والوں نے کہا ہم تمہیں اپنا غلام بنا لیں گے، ہم تمہیں حجاز مقدس میں لے کے چلتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بھی راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم مجھے اپنا غلام بنا لو، اپنے غلام بنا کے رکھو، لیکن مجھے حجاز مقدس میں لے کے چلو۔ تو وہ قافلے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے یہاں پہنچائے یثرب، اس وقت اس کا نام تھا مدینہ منورہ۔ اچھا، تو یہاں پہ پہنچے، یہاں پہ معلومات شروع کر دی ساری حضرت سلمان فارسی نے۔ اچھا، وہ جو بزرگ تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو تھے، انہوں نے 2 نشانیاں بتائیں، 3 نشانیاں بتائیں حضرت سلمان فارسی کو کہ وہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ میں پہچانوں گا کیسے کہ آخری نبی آ چکے ہیں؟ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ 3 نشانیاں ہوں گی ان میں۔ ایک سب سے بڑی نشانی کہ ان کے 2 کندھوں کے درمیان ختم نبوت ہوگی، مہر ختم نبوت ہوگی۔ دوسری نشانی کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، آپ سے کسی سے بھی صدقہ نہیں لیں گے، اگر ہدیہ دو گے، تحفہ دو گے تو وہ تحفہ قبول کر لیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ یہ 3 نشانیاں تھیں ان کے پاس، وہ یہاں پہ آئے اور معلومات کرتے رہتے، تو غلام یعنی باغ میں ہی رکھ لیا، وہ باغ کا مالک تھا، کھجور بیچتا تھا، قافلہ جو ان کا تھا وہ سارا کھجور لے کے گیا ہوا تھا، وہ کھجور بیچتا تھا، اس کا باغ تھا یہاں پہ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے معلومات ساری شروع کر دی، معلومات لیتے رہے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک آئے ہوئے ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح چھپ چھپا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پہ بیٹھتے تھے، جہاں پہ رہتے تھے، وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کیونکہ سب حالات سے واقف ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو ہر چیز، ہر کام سے، ہر انسان سے واقف ہیں کہ کون مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ان کی پیٹھ کی طرف سے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف سے گئے، تو حضرت سلمان فارسی جیسے ہی پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پہ چادر رکھی ہوئی تھی، تھوڑا سا چادر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھسکا دیا، سائڈ کی طرف کیا۔ وہ جان گئے کہ سلمان فارسی آ چکے ہیں اور میری مہر ختم نبوت دیکھنے کی نیت سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت سلمان فارسی یہاں پہ پہنچے، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر تھوڑی سی کھسکا دی۔ جیسے ہی چادر کھسکائی تو سامنے مہر نبوت سامنے نظر آ گئی حضرت سلمان فارسی کو۔ تو وہ دوڑے دوڑے وہاں سے واپس آ گئے اور دوسرے دن بھی یہاں سے چھپ چھپا کے کچھ کھجور لے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کھجور پیش کی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کس لیے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان میں تقسیم کر دو، میں نہیں لیتا۔ اچھا، وہ انہوں نے تقسیم کر دی۔ پھر 1-2 دن چھوڑ کے کچھ تسلی ہو گئی حضرت سلمان فارسی کو کہ یہی نبی ہیں، آخری نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، یہی ہیں، ان کو تسلی ہو گئی۔ آخری اور تیسری نشانی رہ گئی تھی وہ معلوم کرنے کے لیے، تو پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک دن کھجور لے کے گئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کی کہ یہ ہدیہ ہے، یعنی تحفہ ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور اپنے پاس رکھ لی کھجور۔ اسی وقت حضرت سلمان فارسی ان کے پاؤں پہ گر پڑے اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ اپنا سارا قصہ، اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں اس طرح سے یہاں یہ ساری مشکلات اٹھا کے میں یہاں پہ مدینہ میں یثرب میں پہنچا ہوں، تو یہ آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ اچھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو گئے۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اب خود کو آزاد کراؤ تم، یعنی تم غلام بننے کے لیے تو یہاں پہ نہیں آئے تھے، تم مطلب کتنی تلاش میں آئے تھے، اسلام کی تلاش میں آئے تھے، اب آپ کو اسلام مل چکا ہے، کسی طرح اسلام اپنے آپ کو آزاد کرواؤ، اپنے مالکوں سے پوچھو کہ کس طرح آپ کو آزاد کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے مالک سے بات کی کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، آزاد ہونے کی قیمت بتاؤ۔
تو میں ایمان لے چکا ہوں آخری نبی پہ جو یہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہ آئے ہیں، میں ان پہ ایمان لا چکا ہوں، تو آپ مجھے آزاد ہونے کی قیمت بتاؤ۔ تو یہ جو باغ کا مالک تھا اس نے کہا کہ 100 درخت مجھے اسی باغ کے قریب، یہ سارا ایریا یہاں پہ بہت بڑا ایریا ہے باغ کا، یہاں بہت بڑا باغ ہے یہاں پہ، کوئی سائڈ بتائی ہوگی، اب میں خاص اس جگہ کو منتخب نہیں کر سکتا کہ یہ باغ جو ہے اسی جگہ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلب باغ لگایا، تو انہی باغ کے اندر سے، مطلب یہ بہت بڑا ایریا ہے، اسی باغ کے اندر اس وقت چھوٹا تھا، اب بڑا ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا، تو مجھے 300 درخت جو ہے نا کھجور کے لگا کے دو، 300 درخت کھجور کے لگا کے دو، جب وہ پھل دینے کے قابل ہو جائیں گے تم درخت لگاؤ، ان پہ محنت کرو، ان کو پالو، وہ 300 درخت جب پھل دینے کے قابل ہو جائیں گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے آ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ مالک ایسے کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح سے تمہیں آزاد کروں گا کہ 300 درخت کھجوروں کے میرے باغ کے قریب لگاؤ، اور جب وہ پھل دینے کے قابل ہو جائیں گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ 300 کھجور کے درخت اکٹھے کرنے ہیں، جو ان کا جو بچے ہوتے ہیں ان کے، وہ بچے لے کے آؤ اور 300 درخت لگانے ہیں۔ اچھا، تمام صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور جہاں جہاں سے بھی 300 درخت جو کھجوروں کے تھے وہ ان کے بچے وہ لے کے آئے اور اس باغ میں لگا دیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں جہان کے مالک ہیں، وہ ہر چیز ان کے اختیار میں ہے۔ یہ کھجور کا پھل جو ہوتا ہے یہ 3 سال میں پھل دیتا ہے، جو کھجور کا درخت ہوتا ہے یہ 3 سال میں پھل دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگایا ہوا وہ باغ پہلے ہی سال جوان بھی ہو گیا اور پھل بھی دینے لگ گیا، پہلے ہی سال میں۔ تو یہ وہ باغ ہے، پہلے سال میں اس نے باغ نے پھل دیا اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ مختصر سی ایک تاریخ تھی حضرت سلمان فارسی کی اور حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگائے گئے باغ کی۔ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کن مشکلات سے ہو کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے یہاں مدینہ منورہ میں پہنچے، اور کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باغ لگا کے ایک ہی سال میں جوان کر کے اور پھل لگا کے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کیا اور اس باغ کی بھی آپ کو زیارت کروائی۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی مقدس کسی زیارت میں، تب تک کے لیے اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔